بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے بہت دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ میرے شوہر ایک ایسے محکمے میں ملازم تھے کہ ہر 2-2.5 سال بعد ان کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی۔ اکثر وہ دور دراز علاقوں میں جہاں آبادی تھوڑی ہوتی وہاں پوسٹ کر دیے جاتے تھے۔ اس بار بھی جہاں انہیں تعینات کیا گیا تھا وہ دور کا علاقہ تھا۔ یہاں جھرنے تھے، پہاڑ تھے اور جھیلیں تھیں۔ ان کی خوبصورتی کو قلمبند کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ قدرت کے حسین نظارے آنکھوں کو تازگی بخشتے تھے۔ ہر لمحہ روح تر و تازہ رہتی تھی۔ ان دنوں سمیر سے میری شادی کو 5 سال ہوئے تھے۔ وہ میری خالہ کے بیٹے تھے اور میں ان کے بچپن کی پسند تھی۔ ہماری منگنی بھی کم سنی میں کر دی گئی تھی۔ شادی کے بعد سمیر نے اپنی زندگی کی سب راحتیں دیں۔ پیار تو ان کا انمول تھا۔ کوئی عورت تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جتنا پیار مجھے اپنے جیون ساتھی سے ملا تھا۔ لگتا تھا کہ یہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ سمیر کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب چھٹی کا دن ہوتا تو شکار کا پروگرام بنا لیتے تھے اور اپنے کلیگ کے ہمراہ شکار کرنے چلے جاتے تھے۔ تب وہ دن میرے لیے تنہائی کا عذاب لے کر آتا اور ان کے بنا میرا وقت نہیں کٹتا تھا۔ میں ہمیشہ ان سے کہتی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شکار پر لے چلیں۔ وہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ میرے دوست ہوتے ہیں اور ہم جنگل میں جاتے ہیں، وہاں لے جانا تمہیں بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک بار میری خاطر انہوں نے پروگرام بنایا کہ میں بھی ساتھ چل سکوں۔ یہ مرغابیوں کا شکار کا پروگرام تھا۔ ہم الصبح ایک پرفضا جھیل کی طرف جا رہے تھے جہاں مرغابیوں کے مسکن تھے اور یہ وہاں آسانی سے مل سکتی تھیں۔ سمیر جب مجھے یہ خوشخبری دی تھی کہ اس بار تمہاری خاطر میں اس انوکھی مشن پر جا رہا ہوں تو میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ صبح سویرے میں نے اٹھ کر ناشتہ تیار کیا اور ساتھ لے جانے کے لیے کچھ سینڈوچز بنا لیے، شامی کباب بھی بنا لیے۔ خان سامے نے چائے کا تھرموس بھی بھر دیا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک ڈرائیور اور ایک ملازم بھی جا رہا تھا۔ یہ ہلکی سردیوں کا موسم تھا جب ہم جھیل پر پہنچے۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اگرچہ ناشتہ کیا تھا مگر پھر بھی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ملازم سے کہا کہ تم چائے بنا کر لاؤ، ذرا تازہ دم ہو جائیں گے۔ وہ چائے بنانے چلا گیا۔ سمیر نے گاڑی سے بندوق نکالی اور ڈرائیور کے ہمراہ جھیل کے کنارے مرغابیوں کی تاک میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں ملازم چائے لے کر آیا۔ میں نے کہا کہ ٹرے صاحب کی طرف لے چلو کیونکہ ابھی کوئی مرغابی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جو ہی ہم سمیر کے نزدیک پہنچے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے دور ہی رک جانے کا اشارہ کیا اور خود نشانہ لے کر اپنے شکار پر فائر کر دیا۔ ابھی پرندہ زخمی ہو کر جھیل میں گرا تو سمیر بھی جذبات سے مغلوب ہو کر پانی میں کود پڑے۔ وہ آنے واحد میں اپنا شکار کو پکڑ لینا چاہتے تھے، تاہم جھیل کا پانی ان کے اندازے سے زیادہ گہرا تھا۔ جو ہی پانی میں کودے وہ ڈوبتے چلے گئے۔ سمیر بہت اچھے تیراک تھے، پھر بھی میرا دل ہولنے لگا۔ میں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، جبکہ خطرات سے کھیلنا میرے جیون ساتھی کے معمولات میں تھا۔ غالباً اسی باعث میں بے خوف پانی میں اترے کیونکہ انہیں تیراکی کی مہارت پر بھروسہ تھا۔ کافی دیر تک جب وہ باہر نہیں آئے تو ڈرائیور اور ملازم کو تشویش ہوئی کہ کہیں جھیل کے کنارے پانی کے نیچے دلدلی زمین تو نہیں۔ ان کی جھیل میں اترنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ارد گرد لوگ بھی موجود نہیں تھے اور آبادی کا کچھ فاصلے پر تھی۔ کس سے مدد طلب کرتے؟ انہوں نے کنارے کے نزدیک جا کر سمیر کو آوازیں دیں مگر کوئی جواب نہ ملا۔ لگتا تھا جیسے تہہ میں جا چکے ہوں۔ تب سبھی گھبرا کر مجھے گاڑی میں بٹھا دیا انہوں نے، یہ کہہ کر کہ جلد از جلد مددگار لانے ہوں گے۔ مجھے آہوزاری کی مہلت تک نہ دی اور آنن فانن جیپ دوڑاتے آفس آئے اور نزدیکی یونٹ میں اطلاع کر دی۔ فوراً ہی ایک دوسری جیپ میں مددگار آ گئے۔
بہترین تیراک اور غوطہ خور بھی تھے، اور ساتھ گاؤں کی مسجد کے مولوی صاحب جو ایسے موقع پر دعا کرتے تھے، لہٰذا علاقائی لوگوں نے اپنے عقیدت کے مطابق انہیں بھی ساتھ لانا مناسب سمجھا۔ مددگار غوطہ خور رات تک سمیر کو ڈھونڈتے رہے، لیکن ان کا سراغ نہیں ملا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا، مجھے گھر چھوڑ گئے تھے اور میں مصلے پر گری سمیر کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، دوڑ کر گئی، ملازم جھیل سے آیا تھا، کہنے لگا کہ مولوی صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ میں فوراً ملازم اور ڈرائیور کے ساتھ ہو لی۔ مولوی صاحب میرے منتظر تھے، کہنے لگے، بی بی میں نے پڑھائی کی ہے، یہ اشارہ ملا ہے آپ کے شوہر نے جس مرغابی کو نشانہ بنایا تھا وہ مرغابی نہیں بلکہ مرغابی کے روپ میں کوئی ماورا مخلوق تھی، لہٰذا اس کی برادری کو سخت غصہ ہے، انہوں نے آپ کے شوہر کو اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا وہ جنات ہیں؟ آخر ماورا مخلوق سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ بولے، بس تم جو بھی سمجھو، لیکن تمہارے شوہر زندہ ہیں اور ان کی قید میں ہے، پھر ان کی رہائی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اگر وہ زندہ ہیں تو کس قیمت پر ان کو جن سے رہائی نصیب ہو سکتی ہے؟ مرغابی کے لیے جو بھی تاوان وہ مانگتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں۔ آپ خدا را معلوم کر کے آگاہ کریں کہ کچھ مراقبے جیسے عمل سے گزرنے کے بعد وہ گویا ہوئے۔ بی بی اگر آپ کو اپنے شوہر کو زندہ دیکھنا ہے تو 3 سال انتظار کرنا ہوگا، اور اگر آپ کو ان کو فوراً ہی دیکھنا چاہتی ہیں تو 3 دن انتظار کرنا ہوگا، لیکن زندگی کی امید نہ رکھنا۔ میں ویسے ہی حواس باختہ تھی، سوچ رہی تھی کہ یہ بزرگ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایسی باتوں پر پہلے یقین نہیں رکھتی تھی۔ میں 1 منٹ بھی انتظار کرنے پر راضی نہیں تھی۔ میں نے کہا، خدا را مجھے شوہر سے جلد از جلد ملنا ہے، چاہے جیسی بھی حالت میں ملے۔ 3 دن انتظار نہیں کر سکتی اور آپ 3 سال کی بات کر رہے ہیں۔ 3 دن تو لازمی انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ 3 دن بعد آ جائیے، مولوی صاحب نے کہا، آپ کے شوہر آپ کو جھیل پر مل جائیں گے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، زندگی کی امید نہ رکھنا، کیونکہ جھیل دریا سے زیادہ گہری اور خطرناک ہوتی ہے۔ دریا میں گرا ہوا آدمی شاید موت کو شکست دے دے، لیکن جھیل ایسی موت کی وادی ہوتی ہے کہ ایک بار کوئی اس میں گر گیا تو پھر اس کا زندہ اوپر آنا محال ہوتا ہے۔ بہرحال میں 3 دن پڑھائی کروں گا، انشاءاللہ پاتال سے بھی اوپر آ جائیں گے۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا۔ تیسرے دن سمیر کا جسد خاکی جھیل کی اوپر ابھر آیا، گویا ان کا سراغ مل گیا تھا، مگر وہ زندگی کا سرمایہ کھو چکے تھے۔ تاہم ہاتھ پاؤں نرم تھے، لگتا تھا کہ ابھی ابھی سوئے ہوں۔ قریبی آبادی میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ جن والی جھیل میں مرغابی کے شکار سے افسر کی جان چلی گئی، ہاں کہ وہاں شکار کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ جب کوئی شکاری غلطی سے گیا اور کسی مرغابی کو نشانہ پڑ لیا تو اس کی جان اسی طرح چلی گئی۔ وہاں مرغابیوں کا شکار بھی ممنوع تھا، جبکہ میرے صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ ہم تو یہاں وقتی طور پر آئے تھے، لیکن مقامی لوگوں میں کئی قصے کہانیاں مشہور تھے جن کے بازگشت آپ سنائی دے رہے تھے۔ سمیر کے بڑے بھائی تو ان کی جھیل میں گمشدگی کی اطلاع ملتے ہی اسلام آباد سے فوراً آ گئے۔ جب انہوں نے مقامی لوگوں کی زبان سے جھیل کے متعلق پراسرار کہانی سنی تو بولے کہ یہ لوگ وہمی ہیں۔ اب مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میرے بھائی کو کسی دوست نما دشمن نے گھات لگا کر نہ مار دیا ہو۔ ہم نے غلطی کی جو ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا، کیونکہ ان کی لاش ایسی حالت میں تھی جسے تھوڑی دیر پہلے وفات ہوئی ہو۔ ڈوب جانے کے بعد 3 روز جھیل میں رہنے والی لاش کی حالت اور ہوتی ہے، یقیناً ڈوب کر نہیں مرا۔ پھر تو میرے جیٹھ کو ایسا وہم ہو گیا کہ ان کا اضطراب بڑھتا گیا۔
ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے مرحوم کی قبر کشائی کروائی اور پوسٹ مارٹم کروانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ سب قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں نے منع کیا۔ اب سمیر کی وفات کو 1 سال ہو گیا ہے۔ جو ہوا ہے سو ہو گیا۔ جھیل سے لاش مل گئی اور قبر نصیب ہو گئی۔ اس کو معجزہ سمجھ لو۔ جب سبھی نے روکا تو جیٹھ صاحب بظاہر تو رک گئے، مگر کچھ دن بعد کسی قریبی عزیز کو اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے اپنے طور پر یہ کام کر دیا، یعنی قبر کشائی کروائی۔ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر خالی تھی اور وہ جسد خاکی سے جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا موجود ہی نہیں تھا۔ مولوی صاحب کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اب اس بات کو یہیں بند کر دیں اور اس بات کا کسی سے چرچا نہ کریں ورنہ مزید نقصان ہوگا۔ انہوں نے بزرگ کی بات مان لی، مگر دل بے قرار کو قرار نہیں آیا۔ وہ اکثر جھیل پر بیٹھے رہتے اور وہیں جاتے جیسے انہیں یقین ہو کہ کسی دن کسی وقت ان کا بھائی زندہ سلامت جھیل سے باہر نکل آئے گا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر سمیر قبر میں موجود نہیں ہے تو پھر وہ واپس جھیل میں سے چلا آئے گا۔ ہر ایک کو یقین ہو گیا کہ میرے جیٹھ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے اور شاید اس نے بھائی کی وفات کا بہت ہی زیادہ صدمہ لے لیا ہے۔ سبھی سمجھاتے تھے کہ وہ ڈوب کر خالق حقیقی سے جا ملے ہیں اور اب لوٹ کر نہیں آ سکتے، کیونکہ اس واقعے کے عینی شاہدین، ڈرائیور، ملازم، میں خود موجود تھی۔ ہمارے سامنے انہوں نے زخمی مرغابی کو پکڑنے کی خاطر جھیل میں چھلانگ لگائی تھی، لہٰذا اس سانحے کو کوئی دوسرا رنگ نہیں دیا جا سکتا۔ ہمارے جیٹھ وہم کا شکار ضرور تھے، مگر زندگی کے سبھی معاملات میں وہ درست تھے اور کوئی غیر معمولی حرکت سرزد نہیں ہوئی کہ کوئی ان پر پاگل پن کا شبہ کرتا۔ تاہم ایک بات ایسی تھی جس سے لگتا تھا کہ ان پر کچھ اثر ہو گیا ہے۔ وہ باقاعدگی سے جھیل پر جاتے اور کہتے ہیں کہ ان کا بھائی زندہ ہے۔ ایک دن سمیر کے 2 کزنز بھی ان کے ساتھ جھیل پر گئے کہ دیکھیں تو صحیح کہ جیٹھ صاحب کس سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہاں گئے تو پتہ چلا کہ یہ تلاوت کرتے ہیں، روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بھائی کو ان سے ملا دے۔ جب انہوں نے وقاص بھائی کی یہ حالت دیکھی تو بے حد دکھی تھے۔ انہیں سمجھایا کہ اب لوٹ چلے آئیں، یہاں بیٹھ کر رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو اس جہاں سے چلا جاتا ہے لوٹ کر نہیں آتا۔ البتہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس دن یہ دعا ضرور کی کہ ہمارا تایا ذات کی روح کو قرار آ جائے۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور شام ہونے والی تھی جب انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور چلتے ہوئے۔ اتنے میں ایک مرغابی پھڑ پھڑاتی ہوئی کہیں سے آ کر گری۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی شکاری نہیں دکھائی دیا اور نہ ہی فائر کی آواز آئی۔ پھر بیچاری کو کس نے نشانے پر لیا تھا؟ مارے تجسس کے تینوں ہی جھاڑیوں میں چھپ گئے اور وہاں پہنچے تو جو نظارہ دیکھا وہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مرغابی کو واقعی کسی نے گولی ماری تھی، کیونکہ وہ زخمی ہو کر جہاں گری تھی پتوں پر تازہ خون لگا ہوا تھا۔ وہ جھاڑیوں کی ٹہنیوں میں متاع حالت میں اٹک گئی تھی۔ خیر یہ ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ امکان تھا کہ جھیل کے دوسرے کنارے پر سے کسی نے گولی کا نشانہ بنایا ہو اور زخمی ہونے کے باوجود وہ اڑتی ہوئی ادھر آ کر گر گئی ہو۔ لیکن اسی جھاڑی کے قریب مردانہ کپڑوں کا ایک جوڑا بھی پڑا ہوا تھا جو صاف ستھرا اور بالکل صحیح حالت میں تھا، اور وہ بٹوا بھی تھا جو سمیر کی جیب میں رہتا تھا۔ وہ لوگ بٹوا اور جوڑا اپنے ساتھ اٹھا کر لے آئے۔ مجھے دکھایا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ بٹوا میرے شوہر کا ہی ہے، لیکن اس روز جب وہ جھیل میں اترے تھے تو انہوں نے دوسرا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اسی جوڑے میں ان کی نقش بھی 3 روز بعد جھیل کی سطح پر مل گئی تھی، مگر نقش پھولی ہوئی نہیں تھی۔ لوگ اس امر کو اللہ کا کرشمہ کہہ رہے تھے۔ میں نے وہ جوڑا بھائی سے لے لیا
اور دھو کر گھر میں ان کے دوسرے کپڑوں کے ساتھ ہینگر میں لٹکا دیا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس پراسرار کو نہیں سمجھ پایا، تاہم اس جوڑے کے مل جانے کے بعد وقاص بھائی کے دل کو صبر اور بے قرار روح کو قرار آ گیا تھا۔ انہوں نے جھیل پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ راز میں ایک ایسا راز بھی ہے جسے خریدنا نہیں چاہیے، کیونکہ اسے خریدنے میں اب کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ ان کے نقش مل گئی یہ شہادت کافی ہے، مزید اس میں کون سا راز چھپا ہے یہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان۔